نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین اسلام عطا فرمایا ہے یہ ہر لحاظ سے کامل اور مکمل دین ہے، اور یہ دین ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھاتا ہے، اور جیسا طریقہ اور سلیقہ ہمیں یہ دین اسلام سکھاتا ہے اس سے بہتر طریقہ دنیا کا کوئی اور مذہب نہیں سکھاتا ہے۔ دین اسلام کا ایک پہلو یہ ہے کہ یہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا حکم دیتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا بھلا چاہیں، کبھی بھی کسی دوسرے کا برا نہ چاہیں۔ یہ ہے مسلمان کے ساتھ کسی دوسرے انسان کے ساتھ خیر خواہی کرنا، جیسا کہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے الدین النصیحہ، کہ دین تو سراسر خیر خواہی کرنے کا نام ہے۔ تو جو شخص دیندار ہوگا تو وہ ضرور ایک دوسرے کا خیر خواہ ہوگا، کبھی دوسرے کا برا نہیں چاہے گا۔ اگر ہم اپنے اکابرین کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہو جائے گی کہ وہ حضرات دین پر کتنی سختی سے عمل پیرا ہوتے تھے کہ ان کی زندگیوں کے اندر یہ بات بدرجہ عدم پائی جاتی تھی کہ وہ ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوا کرتے تھے، چاہے وہ ان کی گھریلو اعتبار سے زندگی ہو یا ان کی کاروباری اعتبار سے زندگی ہو یا گھر کے باہر کے معاملات کی زندگی ہو، ہمیشہ ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صحابی ایک گھوڑا خرید کر اپنے گھر لائے۔ مثال کے طور پر اس صحابی نے وہ گھوڑا 1000 درہم میں خریدا، گھر لائے۔ اگلے دن ان کے دوست ان سے ملنے کے لیے آئے۔ انہوں نے جب گھوڑا دیکھا تو اپنے دوست سے کہنے لگے کہ یہ گھوڑا تو بہت اچھا ہے، آپ نے یہ گھوڑا کتنے کا خریدا ہے؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ گھوڑا 1500 درہم کا ہوگا۔ اب جب اس صحابی نے اپنا یہ تجزیہ پیش کیا، اپنا یہ تبصرہ پیش کیا کہ مجھے تو یہ گھوڑا 1500 درہم کا لگتا ہے، تو جس صحابی نے وہ گھوڑا 1000 درہم میں خریدا تھا، اپنے دوست کی بات سن کر وہ گھوڑا بیچنے والے کے پاس گئے اور جا کر اس کو 500 درہم اور اضافی ادا کر دیے کہ آپ نے تو مجھے یہ گھوڑا سستا بیچ دیا تھا، 1000 میں بیچا تھا، لیکن میرے فلاں دوست نے اس کی قیمت کا اندازہ لگایا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو 1500 کا ہوگا، لہٰذا یہ 500 درہم میں آپ کو اور دینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ صحابہ کرام کی زندگی تھی کہ وہ ایک دوسرے کے کتنے خیر خواہ تھے کہ اس گھوڑا بیچنے والے نے مجھے سستا دے دیا ہے، اس کو قیمت کا اندازہ نہیں تھا، اس کو 500 درہم کا نقصان نہ ہو جائے تو جا کر اس کو 500 درہم ادا کر دیے۔ یہ صحابہ کرام کی زندگیوں کی خیر خواہی تھی۔ در حقیقت یہی ہمیں دین اسلام سکھاتا ہے۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، یہ کپڑے کے تاجر تھے، کپڑے کا کام کیا کرتے تھے۔ ایک دن دوپہر کے وقت ہی دکان بند کر کے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں کسی نے پوچھا کہ حضرت آج اتنی جلدی دکان بند کر کے آپ گھر جا رہے ہو؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہاں، اس لیے دکان جلدی بند کر کے آیا ہوں کہ آج آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے اندھیرا ہے۔ میں نے دکان اس لیے بند کر دی ہے کہ کہیں میرے کسی گاہک کو اس اندھیرے کی وجہ سے کپڑا پہچاننے میں کوئی غلطی نہ ہو جائے،
اور وہ کم قیمتی کپڑے کو اچھا اور قیمتی کپڑا سمجھ کر نہ خرید بیٹھے۔ میں کسی کا نقصان نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ کہیں میرے کسی گاہک کو دھوکہ نہ لگ جائے۔ میں نے ان کی خیر خواہی کی وجہ سے آج دکان کو جلدی بند کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے اکابرین کی زندگی تھی۔ آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم بھی ایک دوسرے کے خیر خواہ بن جائیں، خیر خواہی کا معاملہ کرنے والے بن جائیں، پھر اس کی برکتیں بھی ہم اپنی زندگیوں کے اندر دیکھیں گے۔ نقصان تبھی ہوتا ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کا برا چاہ رہے ہوتے ہیں، جب ایک دوسرے کا برا چاہتے ہیں، کاروباری معاملات کے اندر ہم ایک دوسرے کو دھوکہ دے جاتے ہیں، چیز کے عیب کو چھپا کر بیچ دیتے ہیں، یہ بہت خطرناک بات ہے، یہ سراسر اسلام کے منافی بات ہے۔ بندہ ایسا کر کے غلط قدم اٹھا چکا ہوتا ہے اور شاید یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے برکتیں مل جائیں گی، میرے گھر کا گزارا اچھا چل جائے گا، لیکن در حقیقت وہ برکتیں نہیں بلکہ اپنے گھر کے اندر نقصان اور خسارے کو لا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم زندگی کے ہر معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنے والے بن جائیں، تاکہ اللہ رب العزت ہمیں دین و دنیا کی خیریں اور برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔